خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا ہوتا ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ بات ساری ادب کی ہے، جو چار سن سکتا ہے وہ چار لگا بھی سکتا ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر کسی کو اکیلا گھومتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں بھی اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں۔ اللہ کی محبت، صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ آج کل رشتے بھی بس موڑ کی ہی ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کسی کے لیے ہماری بڑی اہمیت ہے، اور کبھی کبھی ان کا پل میں بدلتا لہجہ اتنی تکلیف دے جاتا ہے کہ جیسے ان کے سر پر بوجھ تھے ہم۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں،
اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ یا اللہ، کائنات کے سارے کام تیری کن فیکن کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سماں کر دیجیے۔ سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہیں۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزلیں کامیابی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ مطلبی لوگ، کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم ہو جاتا ہے لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ استغفار، استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو ساری دنیا کو آپ اچھے لگیں گے۔ اولاد کو زمانے جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائے۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو توڑ کر نکلتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ زبان کی حفاظت، جو بات 2 ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہیں نہیں سمائے گی۔
اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو ہی بدل دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانیاں مانگو، آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پہ قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو سنبھالنا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، آج اور آنے والے ہر دن کو ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمارے دل نیکی اور اچھائی کی طرف موڑ دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنگ دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے خاموشی میں راحت ہے، جبکہ لفظوں کا سفر ہمیشہ تھکا دیتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں
انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کرے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔